الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلون حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا فمن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سیرت کے بیان کے تسلسل میں ہجرت کے بعد کے واقعات کا تذکرہ چل رہا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہوئے تو اس کے بعد کچھ سرایا اور غزوات پیش آئے جو کفار کے ساتھ آپ نے خود لڑے یا آپ نے لشکروں کو بھیجا. سیرت کی کتابوں میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک غزوہ اور ایک سریہ. غزوہ اس کی جمع غزوات اور سریہ کی جمع سرایا. اصطلاح کے اندر غزوہ وہ لڑائی اور جنگ جس کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود شرکت فرمائیں، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے. اور سریہ اور بعث وہ لشکر کہلاتا ہے کہ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجیں اور خود شریک نہ ہوں. لیکن عرف میں کبھی کبھی ایک کا اطلاق دوسرے کے اوپر ہو جاتا ہے، جیسا کہ غزوہ موتا. غزوہ موتا کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہیں فرمائی بلکہ صحابہ کے لشکر کو بھیجا تھا، لیکن اس پر اطلاق غزوے کا ہو رہا ہے. تو اصطلاح کے اندر غزوہ اور سریہ کی تعریف الگ الگ ہے، لیکن عرف میں ایک کا دوسرے پر اطلاق ہو جاتا ہے، سریہ پر غزوے کا اور غزوے پر سریہ کا. مشہور قول کے مطابق جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 27 غزوات فرمائے، اور ایک قول ہے 19 کا، ایک قول 21 کا ہے اور 24 کا بھی. لیکن مشہور یہی ہے جس کو حافظ عسقلانی رحمہ اللہ نے اور علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے کہ 27 غزوات آپ نے فرمائے. اور سرایا کے اندر بھی اقوال مختلف ہیں. ایک قول یہ ہے کہ 38 سرایا آپ نے بھیجے، ایک قول یہ ہے کہ 40، ایک 48 کا قول ہے، اور 56 کا بھی قول ہے کہ آپ نے 56 سرایا بھیجے. کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ کا آغاز وہ سرایا کے ذریعے سے ہوا ہے.
اور سن 1 ہجری میں سب سے پہلے 7ویں مہینے میں یعنی ہجرت کے 7 ماہ بعد آپ نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب اپنے چچا کو ایک جماعت مہاجرین کی دے کر لڑنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس سریے کو کہتے ہیں سریہ حمزہ بن عبد المطلب۔ اس سریے کے اندر دشمنوں سے لڑنے کا موقع نہیں آیا اور یہ لشکر کچھ دنوں کے اندر بخیر و عافیت واپس آ گیا۔ اس کے اگلے ماہ 8 مہینے کے بعد، ہجرت کے 8 مہینے کے بعد آپ نے دوسرا سریہ بھیجا، اس کو کہتے ہیں سریہ عبید ابن الحارث۔ سریہ عبید ابن الحارث یہ آپ نے بھیجا۔ اس کے اندر بھی جنگ کی نوبت نہیں آئی، دشمن سے آمنا سامنا ہوا، مصالحت ہو گئی، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص نے دشمن پر ایک تیر چلایا جو اسلام میں سب سے پہلا تیر تھا جو دشمنوں کے اوپر چلایا گیا، اور اس تیر چلانے کی سعادت حضرت سعد بن ابی وقاص کے نصیب میں آئی۔ باقی جنگ کی نوبت نہیں آئی، کوئی قتال نہیں ہوا، کوئی غنیمت نہیں ملی۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد تیسرا سریہ آپ نے روانہ فرمایا، اور اس سریے کا نام سریہ سعد بن ابی وقاص ہے۔ سعد بن ابی وقاص کو آپ نے بھیجا سریہ میں، اور کوئی جماعت ان کے ساتھ بھیجی، وہ چلی گئی۔ یہ تینوں سرایہ وہ تھے کہ ان میں مہاجرین صحابہ کرام شریک تھے، انصار میں سے کوئی شریک نہیں تھا۔ چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں، کوئی جماعت 60 سواروں پر مشتمل تھی، کوئی 200 پر مشتمل تھی، لیکن ان تینوں سرایوں کے اندر دشمن سے لڑنے کی نوبت نہیں آئی اور خیر و عافیت کے ساتھ واپسی ہو گئی۔ 3 سریوں کے بعد غزوات کا آغاز ہوا۔ غزوات میں سب سے پہلا غزوہ ابوا ہے۔ ابوا ایک مقام کا نام ہے، اور اس کے قریب ایک اور مقام ہے، اس کو ودان کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ جنگ ان 2 مقامات کے قریب لڑی گئی تھی، اس لیے اس کو غزوہ ابوا اور غزوہ ودان دونوں کہا جاتا ہے۔ اس غزوے میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، لیکن دشمن سے جنگ کی نوبت نہیں آئی اور خیر و عافیت کے ساتھ واپسی ہو گئی تھی۔ پھر دوسرا غزوہ جس میں آپ تشریف لے گئے ابوا کے بعد، وہ بوات ہے، غزوہ بوات۔ بوات ایک مقام کا نام، چونکہ اس کے قریب ہی جنگ ہوئی تھی اور وہاں تشریف لے گئے تھے، دشمن سے لڑنے کی نوبت نہیں آئی، خیر و عافیت سے واپس آ گئے۔ اور پھر تیسرا غزوہ تھا غزوہ ذات العشیر، جس کو غزوہ عشیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس غزوے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے اس تجارتی قافلے پر حملے کا ارادہ کیا تھا جو مکہ مکرمہ سے شام کی طرف جا رہا تھا، لیکن یہ تجارتی قافلہ بچ کر نکل گیا اور جنگ کی نوبت نہیں آئی اور آپ واپس تشریف لے آئے۔ تو 3 سرایہ کے بعد یہ 3 غزوات ہوئے، لیکن ان کے اندر جنگوں کی نوبت نہیں آئی اور کوئی غنیمت وغیرہ بھی حاصل نہیں ہوئی۔ پھر سریہ عبداللہ ابن جحش ہے، یہ سن 2 ہجری میں ہوا ہے اور رجب کی 30 تاریخ کو ہوا۔ صحابہ کرام یہ سمجھ رہے تھے کہ شعبان کی 1 تاریخ ہے، لیکن حقیقت میں یہ رجب کی 30 تاریخ تھی، اور رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، اور ملت ابراہیمی میں ان 4 مہینوں کی حرمت کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا اور اس میں جنگ اور قتال منع تھی۔ اسلام کے آغاز میں بھی اس کی حرمت اسی طرح باقی تھی اور بعد میں منسوخ ہوئی۔ اب اشہر حرم میں دشمن سے قتال کی ممانعت منسوخ ہو چکی ہے، وہ موجود نہیں، لیکن جس وقت یہ سریہ عبداللہ ابن جحش پیش آیا اس وقت ممانعت باقی تھی۔ صحابہ کرام کی اس جماعت کو اندازہ نہیں تھا، آلات اس طرح کے موجود نہیں تھے، اطلاع اور خبر پر چاند کا فیصلہ ہوتا تھا، تو وہ سمجھے کہ شاید آج 1 شعبان ہے، لیکن حقیقت میں وہ رجب کی 30 تاریخ تھی اور اس میں یہ دشمن سے جنگ واقع ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس سریے کے بھیجنے سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں ایک سریہ بھیجنے والا ہوں، ایک جماعت کو بھیجنے والا ہوں، اور اس جماعت میں ایک ایسے شخص کو امیر بناؤں گا جو بڑا صابر و شاکر ہو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن جحش کو اس سریے کا آپ نے امیر بنایا، اور یہ سرایہ کے اندر پہلے امیر مقرر ہوئے، اور انہی کے نام کی نسبت سے اس سریے کو سریہ عبداللہ ابن جحش کہا جاتا ہے۔ آپ نے ان کو ایک خط بھی دیا اور کہا کہ تم جب 2 دن کی مسافت طے کر چکو
تو اس کے بعد اس خط کو کھول کر پڑھنا اور اس میں جو لکھا ہے اس پر عمل کرنا اور ساتھیوں کو مجبور نہ کرنا۔ چنانچہ آپ نے سفر فرمایا ہدایت کے مطابق، اور 2 دن کے بعد اس خط کو کھول کر دیکھا تو اس میں مضمون یہ تھا کہ تم مکہ اور طائف کے بیچ میں درمیان میں نخلا مقام پر قیام کرو اور دشمن کے احوال کی خبر ہمیں کرو، اور اپنے ساتھیوں میں کسی کو مجبور نہ کرنا، اگر کوئی جانا چاہے تو اس کو اجازت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جحش نے یہ خط اپنے ساتھیوں کو پڑھ کر سنایا اور کہا سمعاً وطاعتاً، میں نے سن بھی لیا اور میں نے اس کو مان لیا، اب تم میں سے جو چاہے تو ساتھ رہے اور جو چاہے تو واپس چلا جائے۔ سب کے سب ساتھیوں نے ساتھ رہنے پر آمادگی ظاہر کی اور سب وہاں رہے۔ یہ جو سریہ تھا یہ 12 افراد پر مشتمل تھا۔ حضرت عبداللہ ابن جحش کو ملا کر 12 افراد تھے۔ ان میں 2 افراد حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عتبہ ابن غزوان، یہ 2 وہ تھے کہ جن کا اونٹ گم ہو گیا اور اس کی تلاش میں وہ نکلے، راستہ بھٹک گئے اور وہ نہیں ملے، تو بقیہ کل 10 افراد رہ گئے۔ یہ وہاں رہے اور دشمن کی خبردگیری کرتے رہے کہ مکہ مکرمہ سے قریش کا ایک تجارتی قافلہ آیا اور اس قافلے کا سربراہ تھا عمرو بن الحضرمی، اور اس سریے کے اندر ایک صحابی تھے واقد بن عبداللہ، انہوں نے ایک تیر کھینچ کر مارا اور وہ تیر اس عمرو بن الحضرمی کو لگا اور وہ قتل ہو گیا۔ سردار کے قتل ہوتی ان کے لشکر میں اور قافلے میں سراسیمگی پھیل گئی اور وہ شکست خوردہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے اور مال غنیمت بھی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن جحش نے وہ سارا مال جمع کیا، اور چونکہ مال غنیمت کی تقسیم کا ابھی تک حکم نہیں آیا تھا تو اپنے اجتہاد سے انہوں نے کل مال کے 5 حصے کیے، 1 حصہ الگ کر کے رکھ لیا اور 4 حصے وہ ان سریہ کے افراد کے درمیان میں تقسیم کر دی۔ یہ وہ سریہ ہے کہ جس سریہ کے اندر سب سے پہلا کافر مقتول ہوا وہ عمرو بن الحضرمی ہے، اور سب سے پہلے مسلمانوں کی طرف سے قتل کرنے والے کفار کے افراد کو وہ واقد بن عبداللہ ہیں، ان کے تیر سے عمرو بن الحضرمی قتل ہوا۔ تو تیر تو سب سے پہلے چلایا حضرت سعد بن ابی وقاص نے، لیکن سب سے پہلا قتل کافروں کا جو کیا وہ حضرت واقد بن عبداللہ نے کیا، اور کافروں میں سب سے پہلا مقتول عمرو بن الحضرمی ہے۔ اب جب یہ واپس ہوئے تو کفار نے ایک پروپیگنڈا کر دیا اور کہا کہ دیکھو اشہر حرم میں قتال کی ممانعت تو ملت ابراہیمی کے اندر قدیم سے چلی آ رہی ہے، اور یہ ملت ابراہیمی کے اتباع کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ 30 رجب کو انہوں نے جنگ لڑی ہے، حالانکہ جنگ لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو جب مسلمانوں نے کفار کا یہ پروپیگنڈا سنا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شہر حرام میں قتال کے بارے میں، تو اس میں قتال کرنا کیسا ہے؟ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، اشہر حرم میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنا، اللہ کے دین کا انکار کرنا، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور مسجد حرام کے متولیان کو، ان کے مستحقین کو جلا وطن کرنا، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے اشہر حرم میں قتال کرنے کے گناہ سے۔ چونکہ اس وقت تک ممانعت نہیں تھی تو یہ حکم آیا کہ جن گناہوں میں آج کفار و مشرکین مبتلا ہیں اور اعتراض کر رہے ہیں وہ گناہ زیادہ بڑے ہیں، اس لیے کہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو اور دیگر لوگوں کو اسلام لانے سے روکتے تھے، دین اسلام کا انکار کرتے تھے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو انہوں نے مسجد حرام سے نکالا تھا، مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، تو فرمایا کہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل، اور شرک کا جو فتنہ ہے یہ اللہ کے نزدیک اشہر حرم میں قتال سے زیادہ بڑھ کر گناہ ہے، زیادہ بڑا فتنہ ہے۔ پھر فرمایا ولا یزالون یقاتلونکم، تم سے یہ کفار ہمیشہ لڑتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے واپس پھیر دیں، مرتد بنا دیں، اگر ان کا بس چلے اور زور چلے۔ یعنی مشرکین اور کفار کی یہ مسلسل کوشش رہے گی کہ وہ مسلمانوں کو دین اسلام سے برگشتہ کریں اور ان کے اندر ارتداد کو پھیلائیں اگر ان کا بس چلے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو شخص تم میں سے مرتد ہوگا، اپنے دین سے پھرے گا اور کفر پر مرے گا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کا عمل اکارت ہو جائے گا، اس کے سارے اعمال اللہ باطل کر دیں گے۔
اس پہ کوئی اس کو ثواب نہیں ملے گا. فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, دنیا میں بھی ان کے اعمال باطل ہو جائیں گے, آخرت میں باطل ہو جائیں گے. اور فرمایا کہ جہنمی ہوں گے, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ سورہ بقرہ کی آیات اسی سریہ عبداللہ ابن جحش سے متعلق ہیں جو نازل ہوئی ہیں. جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں تو چونکہ نزول سے پہلے کوئی واضح حکم نہیں تھا, جب یہ لشکر واپس پہنچا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ابھی تک مجھے اس بارے میں حکم نہیں دیا گیا, تم سے شہر حرام میں قتال واقع ہوا ہے, لہٰذا اس غنیمت کو ابھی ایسے ہی رکھو جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ آ جائے. جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, اللہ نے آیتیں اتار دی ہیں. جب صحابہ کرام کو یہ بات معلوم ہوئی تو بڑے خوش ہوئے, لیکن ان کو اپنے اخروی ثواب کی فکر ہو گئی. صحابہ کرام دنیا میں جو بھی کام کرتے تھے تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہمیں اس پر آخرت میں اجر ملے, ثواب ملے. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ نے ہمارے اس غلطی کو تو معاف کر دیا, لیکن اب ہمیں اس جنگ پر کوئی ثواب بھی ملے گا یا نہیں ملے گا. تو یہ سوال پر انہوں نے آ کر کیا, اور ان کے ذہن میں یہ سوال تھا بھی اور پوچھا بھی. تو اس پر اللہ نے دوسری آیت نازل فرمائی, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, جن لوگوں نے ایمان قبول کیا, نیک عمل کیے, ہجرت کی, اللہ کے راستے میں جہاد کیا, اولئک یرجون رحمت اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے, اللہ کے ثواب کے امیدوار ہیں. واللہ غفور رحیم, اللہ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں. تو جس ثواب کے بارے میں خدشہ تھا اللہ نے وہ خدشہ بھی دور کر دیا کہ تم کو ثواب بھی پورا ملے گا, اور جو تم سے نادانی میں ایک غلطی ہوئی تھی وہ بھی معاف ہے, اور کفار کو اس پہ اعتراض کرنے کی کوئی اجازت نہیں. یہ ہے وہ سریہ عبداللہ ابن جحش. یہ رجب کے بالکل آخری دن واقع ہوا, شعبان کا پہلا دن سمجھ کر یہ ہوا. اس سریہ عبداللہ ابن جحش کے بعد سن 2 ہجری میں جو غزوہ ہوا وہ ایک غزوہ جس کو غزوہ صفوان بھی کہتے ہیں, غزوہ بدر صغریٰ بھی کہتے ہیں, اور غزوہ بدر اولی بھی کہتے ہیں, کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے قریش کے ایک اور قافلے پر حملہ کرنے کے لیے مقام صفوان کا رخ کیا, لیکن وہاں لشکر آپ کی آمد کو سن کر بھاگ کھڑا ہوا, جنگ کی نوبت نہیں آئی. قریب میں بدر موجود تھا, آپ وہاں تک تشریف لے گئے, دشمن کا پیچھا کیا, لیکن وہ ہاتھ نہیں آیا اور نکل گیا, اور آپ کی واپسی ہو گئی. اس وجہ سے اس غزوے کو غزوہ بدر صغریٰ بھی کہتے ہیں کہ بدر تک آپ پہنچے تھے, اور بدر اولی بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جس غزوے میں آپ کی آمد بدر میں ہوئی وہ یہی غزوہ تھا. اور صفوان بھی کہتے ہیں کہ مقام صفوان تک آپ پہنچے تھے, دشمن وہاں موجود تھا, لیکن مقابلے کی نوبت نہیں آئی, وہ فرار ہو گیا. پھر رمضان المبارک کے اندر وہ عظیم الشان غزوہ ہوا جس کو غزوہ بدر کبریٰ کہتے ہیں, یا غزوہ بدر کے نام سے ہمارے ہاں اردو میں اس کو پہچانا جاتا ہے. یہ سن 2 ہجری رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا ہے. اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ غزوہ بدر جو معروف و مشہور ہے وہ اسلام میں پہلا غزوہ نہیں تھا. اس سے پہلے 4 سرایہ ہو چکے تھے, سریہ حمزہ بن عبد المطلب, سریہ عبید بن الحارث, سریہ حمزہ بن عبد المطلب, اور 3 غزوات ہو چکے تھے, غزوہ ابوا, غزوہ بوات, غزوہ ذات العشیر, پھر ایک اور سریہ عبداللہ ابن جحش, ایک اور غزوہ غزوہ صفوان. تو گویا 4 غزوات اور 4 سرایہ اس سے پہلے ہو چکے تھے ان تقریباً 1.5-2 سال کے عرصے میں. پھر سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے اندر بقول مشہور سیرت نگار ابن سعد کے کہ غزوہ عشیرہ کے اندر جس تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے اور وہ آپ کے ہاتھ سے بچ کے چلا گیا تھا, وہی شام سے واپس آ رہا تھا, دوبارہ آپ نے اس کو پکڑنے کے لیے صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر خروج فرمایا تھا. یہ وہی قافلہ تھا, اور اس قافلے کا سربراہ ابو سفیان تھا, اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو یہ قافلہ تجارتی تھا اور شام سے واپس مکہ مکرمہ جا رہا تھا. مکہ مکرمہ اور شام کے درمیان سفر کے لیے مدینہ منورہ کے قریب سے گزرنا پڑتا تھا جغرافیائی طور پر. تو جب یہ آپ کو خبر ملی کہ وہ لشکر آ رہا ہے تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھائی اس قافلے پر حملہ کرنا ہے تو نکلو. تو مشہور قول کے مطابق 313, ایک قول ہے 314, ایک 315. مشہور قول یہ ہے کہ 313 صحابہ کرام کے ساتھ آپ نکلے تھے, اور اصحاب طالوت کی تعداد بھی اصحاب بدر کی تعداد کے برابر تھی, وہ بھی 313 تھے اور یہ بھی 313 تھے. اور اس مسلمانوں کے اندر اس وقت جو جنگ کی صورت حال تھی وہ یہ تھی کہ کوئی خاص تیاری نہیں تھی.
70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے. ایک گھوڑا حضرت زبیر بن العوام کا تھا, ایک گھوڑا حضرت مقداد بن الاسود کا تھا, اور 70 اونٹ تھے اور 313 حضرات تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لشکر کے لیے 3 جھنڈے بنوائے تھے. ایک جھنڈا حضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں تھا, ایک جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا, اور ایک انصاری صحابی کے ہاتھ میں تھا. یہ 3 جھنڈے آپ نے بنوائے تھے, ان تینوں کو جھنڈے دیے تھے. 70 اونٹوں پر باری باری صحابہ کرام سوار ہوتے تھے. جو اونٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس میں آیا اور آپ کی سواری کے لیے آیا, آپ کے ساتھ 2 صحابہ اور بھی شریک تھے. ایک حضرت علی بن ابی طالب, ایک حضرت ابو لبابہ, یہ دونوں آپ کے ساتھ شریک تھے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ختم ہو جاتی اور ان کی باری آتی تو آپ اونٹ سے اترنے کا ارادہ فرماتے. یہ دونوں صحابی عرض کرتے کہ آپ تشریف رکھیے, ہم پیدل چلیں گے, ہم آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتے. تو آپ فرماتے کہ دیکھو تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو, میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں. اس لیے کہ اللہ نبی کو 40 جنتیوں کی قوت کے برابر قوت عطا فرماتے. تو پیغمبر کی جو قوت ہے وہ سب سے زیادہ قوت ہے. آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو, اور فرمایا کہ میں ثواب کا امیدوار تم سے زیادہ ہوں آخرت کا, لہٰذا میں بھی پیدل چلوں گا جیسے کہ تم پیدل چل رہے ہو. تو اپنی باری کے بعد جب ان کی باری آتی تو آپ پیادہ ہو جاتے, اور ان میں سے کوئی ایک صحابی اپنی باری کے مطابق اونٹ پہ سوار ہوتا. اس طرح آپ نے سفر شروع فرمایا. بیر ابی عنبہ مدینہ منورہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے, اس کے باہر ہی ہے. جب وہاں تشریف لے گئے تو وہاں جا کر آپ نے لشکر کا معائنہ کیا. جو چھوٹے بچے تھے ان کو واپس کر دیا اور پھر آگے تشریف لے گئے. مقام روحہ میں اپنا نائب ایک صحابی کو بنا کر آپ نے واپس بھیجا کہ تم جاؤ مدینہ منورہ میں اور میری نیابت میں وہاں نمازیں وغیرہ قائم کرنا. اور پھر آگے تشریف لے گئے. 2 صحابیوں کو آپ نے آنے والے قافلے کی جاسوسی کے لیے بھیجا کہ جا کے ذرا معلوم کر کے آؤ کہ قافلہ کہاں ہے اور وہ اس کی کیا صورتحال ہے. یہ 2 صحابی پہنچے. وہاں ابو سفیان کو ایک خطرہ لاحق تھا, ایسا نہ ہو چونکہ جب جا رہے تھے اس وقت بھی آپ نے حملے کا ارادہ کیا تھا لیکن قافلہ بچ گیا تھا, تو واپسی میں وہ بڑے چوکنا تھے اور اس خیال سے آ رہے تھے کہ ہم پہ دوبارہ حملہ نہ ہو. اور اس قافلے کے اندر اہل مکہ کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا کہ اس کا پیسہ اس قافلے کی تجارت میں لگا ہوا نہ ہو. سب کے پیسے لگے ہوئے تھے اور بڑا نفع لے کر یہ تجارتی قافلہ واپس ہو رہا تھا. جب ابو سفیان ایک مقام پر پہنچے اور اونٹ کو پانی پلانے کے لیے کنویں پر گئے تو وہاں کچھ اونٹوں کی مینگنیاں ان کو نظر آئیں, اور یہ وہی صحابہ کے اونٹ تھے جو ان کی جاسوسی کے لیے آئے تھے. ابو سفیان نے ایک مینگنی کو اٹھایا اور کھولا, اس کو دیکھا تو اس کے اندر کھجور کی گٹھلی کا اس کو اثرات ظاہر ہوئے. تو وہ سمجھ گئے, ہوشیار آدمی تھے, کہ یہ تو مدینہ منورہ سے آئے ہوئے اونٹ کی مینگنی ہے. ان کو خیال آیا کہ ہمارے پیچھے لشکر پہنچ چکا ہے, تو فوراً ایک قاصد روانہ کیا مکہ مکرمہ اور اس کو خبر دی کہ تم جو ہے اپنے اس تجارتی قافلے کی خبر لو, ہم دشمن کی زد میں ہیں. وہ قاصد وہاں پہنچا تیز رفتار گھوڑے پہ سوار ہو کے. ابو جہل وہاں سے لشکر لے کر نکلا اس قافلے کو بچانے کے لیے. ابو سفیان نے یہ کیا کہ جو ساحلی راستہ تھا اپنے قافلے کو اس ساحلی راستے پر لے جا کر وہاں سے مکہ مکرمہ میں رخ کر لیا, اور آپ حضرت والسلام کی دسترس سے وہ نکل گئے. جب نکل گیا اس نے دوبارہ پیغام بھیجا ابو جہل کو, اور ابو جہل سے کہا کہ ہمارا قافلہ بچ گیا ہے تم واپس چلے جاؤ. لیکن ابو جہل مشہور قول کے مطابق 1000 جنگجوؤں کے ساتھ نکلا تھا, اور ناچ گانے والی عورتیں بھی ساتھ تھیں, ناچ گانے کا سامان بھی ساتھ تھا. تو وہ بڑی اکڑ کے ساتھ نکلا تھا. سورہ انفال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی اس حالت کا تذکرہ بھی کیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. اے مسلمانوں, تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اکڑتے ہوئے, اتراتے ہوئے, لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہوئے نکلے تھے, تم ان کی طرح ہرگز مت نکلنا. یہ اس ابو جہل کے لشکر کا حال اللہ نے ذکر فرمایا. اور اس نے کہا جب تک ہم جا کر بدر کے مقام پر پہنچ کر شرابیں نہیں پئیں گے, گانے والیوں سے گانے نہیں سنیں گے, اور اونٹ ذبح کر کے دعوتیں نہیں اڑائیں گے, اور سارے عرب پر اپنی دھاک نہیں بٹھائیں گے, اس وقت تک ہم واپس نہیں ہوں گے. لیکن بات یہ تھی کہ تقدیر الہی میں ابو جہل کے لشکر کا ٹکراؤ کرانا تھا صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ, اور سب کے سامنے بات ظاہر کرنی تھی کہ اسلام حق ہے اور کفر باطل ہے. اس فرق کو واضح کرنے کے لیے تکوینی طور پر ابو سفیان کا زیارت قافلہ بچ گیا, اور ابو جہل اکڑتا ہوا بدر کے میدان میں پہنچا.
بقیہ تفصیل انشاءاللہ دوسرے موقع پر عرض کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو پیغمبر کی سیرت اپنانے اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب